بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ زمانہ غیبت، اس کے اندر ہماری ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں، اور سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود بھی بارگاہ سرکار پر مکمل یقین رکھنے والے ہوں اور دوسروں کے درمیان بھی اس عقیدے کو پہنچانے والے ہوں۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جب ہم بارگاہ سرکار کی غیبت کے زمانے میں رہ رہے ہیں تو جو غیبت کے زمانے میں وہ علماء جو زمانے کے امام کی غیبت کے زمانے میں کام کر رہے ہیں قرآن و حدیث کے ذریعے، روایات کے ذریعے، اور ہمیں اور آپ کو احکامات شریعت بیان کرتے ہیں، ان سے متمسک رہیں، ان کی پیروی کریں، کیونکہ وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ بڑی ذمہ داری ہے جو وہ ادا کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پروردگار انہی بچوں میں سے، انہی نوجوانوں میں سے کسی کو شاید ایسا عالم بنا دے کہ جو پھر تحقیق کرے قرآن و حدیث پر، اور اس معاشرے کے اندر بھی وہ احکام شریعت کو بیان کر سکے۔ وہ مراجعین، وہ مجتہدین کے جو یہ کام انجام دے رہے ہیں، پروردگار ان کے عزت میں، ان کے احترام میں مزید اضافہ فرمائے، اور اس مذہب کو کہ جس کی غیبت کے زمانے میں ذمہ داریاں مراجعین پر، مجتہدین پر آئی ہے، اس مذہب کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور انشاءاللہ زمانے کے امام کے ظہور میں جلد تعجیل فرمائے۔ اور زمانے کے امام کے ظہور کے ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ان کی صحت و سلامتی کے لیے انسان دعا کرتا رہے۔ اگر ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کر رہے ہیں تو ان کے لیے دعا نہیں ہو رہی ہے، ہمارے لیے پلٹ کر آتی ہے، یا ہم اپنے لیے دعا کروا رہے ہوتے ہیں کہ مولا ہم نے آپ کو یاد کیا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ آپ اس آیت پر عمل کرنے والے ہیں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، آپ کے اوپر کوئی احسان کرتا ہے آپ اسے عطا فرماتے ہیں اور اسے دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج کے زمانے میں جو صدقہ امام زمانہ نکالتے ہیں، بیمہ امام زمانہ نکالتے ہیں، زمانے کے امام اس سے راضی خوش ہوتے ہیں۔ ایک اور ذمہ داری ہے جو روایات کے اندر بیان ہوئی، اب توجہ فرمائیے گا۔ روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب زمانے کے امام ظہور فرمائیں گے تو کیا ہوگا؟ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئ ظلما وجورا۔ زمانے کے امام جب ظہور فرمائیں گے تو عدل اور انصاف کو زمانے میں پھیلا دیں گے، ظلم و جور کا خاتمہ کر دیں گے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ظلم صرف قتل کو کہا جاتا ہے، ظلم صرف چوری ڈکیتی کو کہا جاتا ہے، ظلم صرف تماچا مارنے کو اور تھپڑ مارنے کو کہا جاتا ہے۔ ظلم اس کا نام نہیں ہے، ظلم اس کا بھی نام ہے کہ جو ہم اپنا کام کر رہے ہیں، جو روزانہ کا رزق کما رہے ہیں، اگر اس کے اندر ہم نے اپنے کام کے ساتھ ناانصافی کی ہے تو یہ بھی ظلم ہے۔ اگر اس ظلم کو ہم نے اپنی زندگی سے نکال دیا، زمانے کے امام ہم سے ملاقات کے لیے آئیں گے،